السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج میں آپ کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی والدہ کی تربیت کا حیرت انگیز واقعہ سناتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ پورا سنیں گے اور پوری توجہ دیں گے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ انڈیا میں ایک بزرگ گزرے ہیں جو مغل بادشاہوں کے پیر کہلاتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ قطب مینار کے پاس ہی ان کی قبر ہے، جہاں یہ لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام تو تھا قطب الدین، لیکن ان کے ساتھ کاکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کاکی ہندی کا لفظ ہے، کاکی ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ ان کے نام کے ساتھ کیسے لگا، یہ بھی دلچسپ واقعہ ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی، ذرا سمجھ بوجھ والے ہو گئے، ماں باپ بیٹھ کر سوچنے لگے کہ ہم بچے کی کس طرح اچھی تربیت کریں تاکہ ہمارا بچہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا بن جائے۔ دونوں آپس میں ڈسکس کرتے رہے، لیکن وہ جو بات ڈسکس کرتے تھے اسے اسی وقت عمل میں لے آیا کرتے تھے۔ آج کی عورتوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کی شادی نہیں ہوتی تو بچوں کی تربیت کے بارے میں ان کے پلان ہوا کرتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہوتی ہے اور ان کے 5 بچے ہوتے ہیں اور ایک پلان بھی بچوں کی تربیت کا ان کے پاس نہیں ہوتا۔ ان کا دماغ ایسا معاف ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ ایسی نہیں تھی، وہ تو بچے کی اچھی تربیت کرنے والی تھی۔ لہٰذا ماں باپ بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے۔ بیوی کہنے لگی کہ میرے ذہن میں ایک بات یہ ہے، میں کل سے اس پر عمل کروں گی، جس کی وجہ سے میرا بیٹا اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ خاوند نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اگلے دن جب بیٹا مدرسے میں گیا تو پیچھے ماں نے اس کی روٹی بنا دی اور کلوزیٹ کے اندر کہیں پر چھپا دی۔ جب بچہ آیا کہنے لگا امی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دیں، تو ماں نے کہا کہ بیٹا روٹی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے۔ بیٹے نے پوچھا امی میں کیسے مانگوں؟ فرمایا کہ بیٹے مصلی بچھا اور اس پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے اللہ سے دعا مانگو۔ چنانچہ بچے نے مصلی بچھایا، دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگنے لگا، اے اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور مجھے پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اللہ مجھے روٹی بھی دے دیجئے، پانی بھی دے دیجئے، اے اللہ مجھے جلدی سے دے دیجئے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد بیٹے نے پوچھا کہ امی اب میں کیا کروں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے اللہ نے تیرا رزق بھیج دیا ہوگا، تو کمرے کے اندر تلاش کر تجھے مل جائے گا۔ چنانچہ بچہ مصلی سے اٹھ کر کمرے میں آیا اور ادھر ادھر دیکھا، ماں نے کچھ گائیڈ کیا۔ چنانچہ جب اس نے کلوزیٹ کھول کر دیکھا اس میں گرم کھانا پکا ہوا پڑا تھا، وہ بڑا خوش ہو گیا۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگا امی روز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں؟ ماں نے کہا ہاں بیٹے روز اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اب یہ روز کی عادت بن گئی۔ بچہ مدرسے سے آتا اور آ کر مصلی پہ بیٹھ کر دعا مانگتا، ماں نے کھانا تیار رکھا ہوتا، وہ کھانا بچے کو مل جاتا، بچہ کھانا کھا لیتا۔ جب کئی دن گزر گئے، ماں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ بچہ اللہ تعالیٰ کے متعلق زیادہ سوال پوچھنے لگا۔ امی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کھانا دیتے ہیں، امی اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں، امی اللہ تعالیٰ ہر روز کھانا دیتے ہیں، اللہ رب العزت سے محبت خوب بیٹھنے لگ گئی۔ ماں بھی بڑی خوش تھی، بچے کی تربیت اچھی ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ کئی مہینے ایسے چلتا رہا۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا، ماں کو کسی تقریب میں رشتہ داروں کے گھر جانا پڑا، بیچاری وقت کا خیال نہ رکھ سکی۔ جب اسے یاد آیا کہ وقت تو بچے کے واپس آنے کا ہو چکا تھا، اور ماں گھبرائی ہوئی میرا بیٹا اسکول سے واپس گھر آ گیا ہوگا، اگر اس کو کھانا نہ ملا تو میری تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، برقع پہنا، قدم تیزی سے اٹھا رہی ہے، آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ کر گر رہے ہیں، اللہ سے فریادیں کرتی جا رہی ہیں، میرے مولا میں نے ایک چھوٹی سی ترکیب بنائی تھی، میرے بیٹے کے دل میں تیری محبت بیٹھ جائے، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں وقت کا خیال نہ رکھ سکی، کھانا پکا کر نہیں رکھ آئی، اللہ میرے بیٹے کا یقین نہ ٹوٹے، اللہ میری محنت ضائع نہ کر دینا۔ روتی ہوئی ماں بالآخر جب گھر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے، بچہ بستر کے اوپر آرام کی نیند سویا ہوا ہے۔ ماں نے غنیمت سمجھا اور جلدی سے کچن میں جا کر کھانا بنا دیا اور پھر اسے کمرے میں چھپا دیا۔
پھر اپنے بیٹے کے پاس آئی، آ کر اس کے رخسار کا بوسہ لیا، بچہ جاگ گیا۔ میں نے سینے سے لگایا، میرے بیٹے تمہیں آئے ہوئے دیر ہو گئی، تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی، بہت پیاس لگی ہوگی، بیٹا اٹھو اللہ سے رزق مانگ لو۔ بیٹا حشاش بشاش اٹھ کر بیٹھ گیا، امی مجھے بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ بیٹا کہنے لگا امی جب میں مدرسے سے گھر آیا تھا میں نے مصلی بچھایا اور میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ بھوکا ہوں پیاسا ہوں مجھے کھانا دے دیجئے، اور اللہ آج تو امی بھی گھر پر نہیں ہے، میں نے یہ دعا مانگ کر امی کمرے میں جا کر دیکھا، امی مجھے کمرے میں ایک روٹی پڑی ہوئی ملی، میں نے اسے کھا لیا، لیکن امی جو مزہ مجھے اس روٹی میں آیا وہ مزہ مجھے پہلے کبھی بھی نہیں آیا۔ ماں نے بچے کو پھر سینے سے لگایا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری لاج رکھ لی، اس لیے اس کا نام کاکی پڑ گیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اتنا بڑا شیخ بن گیا کہ وقت کے بڑے بڑے مغل بادشاہ ان کے مرید بنے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان سے بیعت ہوئے اور ان کے ہاتھوں پر توبہ تائب ہوئے۔ سبحان اللہ، جب بچے کی ماں یوں تربیت کرتی ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس بچے کو روشنی کا مینار بنا دیا کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اولیاء اللہ والی صفات سکھائیں تاکہ بچے بچپن ہی سے ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیز سکھاؤ، اللہ رب العزت کی محبت سکھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ۔ اب ان کی محبت سکھانا یہ تو ماں کی بس میں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے متعلقہ واقعات سنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے متعلقہ واقعات سنائیں، قرآن پاک کی محبت سے متعلقہ واقعات سنائیں۔ قصص القرآن کتاب میں اچھے واقعات ہیں، جب بچے کو کچھ واقعات سنانے ہیں تو بچوں کو سونے سے پہلے قرآن کے متعلق واقعات سنائیں تاکہ بچے جب بڑے ہو کر قرآن پڑھیں گے وہ واقعات پہلے ہی سے ان کے دلوں میں ہوں گے۔ تو بچوں کو اچھی باتیں سنائیے، صحابہ کرام کے احوال سنائیے، اولیاء کرام کے احوال سنائیے تاکہ بچوں کے اندر نیکی کا شوق ہو اور بچے نیک بن کر بچے زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں۔ بچوں کو طعنہ مت دیجیے۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، اپنے بچوں کو کبھی طعنہ نہ دیں۔ بچے کبھی کوئی غلطی کر بیٹھے یا کوئی قصور کر بیٹھے تو بچے کو اس کے گناہ اور غلطی کا طعنہ دینا، وہ بھی لوگوں کے سامنے، یہ تو زہر میں بجھے ہوئے تیر کی مانند ہے۔ ایک بات بزرگوں نے بتائی کہ بچہ 7 سال تک ماں باپ کا غلام ہوتا ہے، 7 سے لے کر 14 سال تک ماں باپ کا مشیر ہوتا ہے، یعنی ان کی بات بھی مان لیتا ہے، کبھی کبھی اپنے بھی مشورے دے دیتا ہے۔ 14 سال کے بعد یا پھر وہ ماں باپ کا دوست ہے یا پھر ماں باپ کا دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بچے تھوڑے عرصے کے لیے آپ کے پاس غلام کی مانند ہیں، ان کو جو کہیں گی وہ مانیں گے، لیکن اور بڑے ہو گئے تو اپنے مشورے بھی دینے شروع کر دیں گے، اور جب 10 ایجر بن گئے، 13 سے اوپر آ گئے، اب ان سے زیادہ توقع مت رکھیے۔ پہلے آپ اپنی اچھی تربیت کر دیں تو یہ آپ کے غلام بے دام ہیں، آپ کے خدمت گار ہیں، آپ کی خوشی میں ان کی خوشی اور آپ کی ناراضگی میں ان کی ناراضگی۔ لیکن اگر آپ نے اچھی تربیت نہیں کی تو پھر 14 سال کے بعد بچے کی تربیت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ ہارڈ اسٹیل سخت لوہا کسی کے سامنے رکھ دو اور اس کو کہیں کہ اس کو کسی خاص شکل میں ڈھال دیجئے، یہ ہارڈ اسٹیل ڈھالنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچپن سے تربیت اچھی کیجیے۔ بچے پر تنقید مت کیجیے۔ کئی مرتبہ مائیں کہتی ہیں کہ بچہ باپ کی بات نہیں مانتا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ تربیت اچھی نہیں ہوتی، بچے کو ڈانٹا ہی جاتا ہے، فقط تنقید ہی کی جاتی ہے۔ بچہ پھر جب جوان ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کی ڈانٹ نہیں سنتا، اب اس کی اپنی سوچ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، بعض بچے بڑے ہو کر اپنے باپ سے ایسی نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی باپ سے نفرت کیا کرتا ہے، اس کی بنیاد اس کی اچھی تربیت نہیں کی جاتی۔ اس لیے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی بات پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔